گھر ہے جناب جابر کا، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب۔ جناب جابر نے حضور کی دعوت کا اہتمام کیا، گھر میں ایک بکری ہے اسے باندھا، ذبح کیا، بچہ تماشا دیکھتا رہا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ استفسار کرنا، بچے جو ہوئے ہر چیز جو نئی ہوئی ان کے لیے ہر چیز پہ وہ سوال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ذہن جو دیا ہے، قوت جناب والا تدبر جو دی ہے، بچہ دیکھتا رہا، چھوٹا موجود نہ تھا، باپ نے بکری ذبح کی، گوشت ہنڈیا میں چڑھ گیا، چھوٹا بھائی پلٹا، بھائی بکری کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی نے مہمانوں کے لیے ذبح کر دی ہے۔ کیسے ذبح کی ہے؟ کہنے لگا تجھے تماشا دکھائیں، تجھے تماشا دکھائیں کیسے ذبح کی ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ باندھے، مکان کی چھت پہ لے گیا، گردن پہ چھری پھری، رگے حیات کٹی، لاش تڑپی نیچے گری۔ بچہ ہے یہ منظر گوارا نہ کر سکا، بڑے نے بھی چھلانگ لگائی، دونوں شہید ہو گئے۔ صدقے جاؤں جابر اور کملی والے کی خوشیاں، پوچھو تو صحیح نا میرے نبی کے غلاموں سے، سرکار کے صحابیوں سے کیسے منائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو عارف کھڑی میاں محمد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا کی جانن لوگو ایک ہی جانن ہو دنیا دار کمی نے قدر نبی دا جانن والے سو گے وچ مدینے۔ فرماتے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی، او قدر نبی دا میرا اللہ جانے، او قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی۔ جناب جابر نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں، چارپائی پہ ڈالی، سفید چادر ڈال دی، بیوی سے کہتے ہیں تجھے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا، آج چپ رہنا۔ دو بچے ہیں، اگر سرکار کی خوشی ان کے مرنے سے خراب ہو گئی تو ہماری ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں بچوں کے باپ بننے والے؟ یہ تو صدقہ ہے کملی والے کا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس اولاد سے فیض پانے والے؟ یہ صدقہ ہے۔ بولو بولو، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے اپنا تو یہی عقیدہ ہے۔ ارے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ بیٹی کہتی ہے میرے سرتاج بیوی
آپ مطمئن رہیے، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ 2 بچوں کو سرکار کی خوشی کے راستے کی رکاوٹ بنانا یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب پہنچے، کھانا لگ گیا، فرمایا تمہارے لیے جو چیزیں غیب ہیں ہم تو وہ تماشا دنیا کو دکھا بیٹھے ہیں۔ کھانا لگ گیا، میرے محبوب دسترخوان پر بیٹھے، فرمایا جابر اپنے بچوں کو لاؤ، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارے بچوں سمیت بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا وہ کھیلنے گئے ہیں، فرمایا بلا لاؤ، پھر بہانہ بنایا وہ سو رہے ہیں۔ کملی والے آقا اٹھیں گے تنگ کریں گے، نیند میں اٹھیں گے پہچان کریں گے، حضور آپ رج کے کھا لو۔ میرے نبی نے فرمایا نانا عادت ہے میری، حسن دائیں ہوتا ہے حسین بائیں ہوتا ہے، انہیں پیار بھی کرتا رہتا ہوں، رج کے کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا جاؤ اگر حسن حسین نہیں تو تیرے دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں بٹھائیں گے۔ عرض کرتے کملی والے مت جگائیے، تنگ کریں گے سو رہیں گے، فرمایا جا اپنے بچوں کو ہمارا پیغام سنا، تمہیں آقا نے بلایا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھ، نہیں پھوٹتا، پتا ہے جب نبی آ جائے موت کا ذکر بھی کرنا حرام ہے۔ حیات گھر میں بیٹھی ہو، جان کی جان گھر میں بیٹھی ہو، جانے کائنات گھر میں بیٹھی ہو، وہاں موت کا تذکرہ کیوں؟ یہی بات تو سید ریاض الدین سہروردی مرحوم نے کہی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو۔ اگر تذکرہ ہی کرنے ہیں تو خطا کے کس لیے؟ خطا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، خطا کو چھوڑ، عطا کی بات کر، خطا خود ہی معاف ہو جائے۔ کرو نا ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، سنو کرم مصطفیٰ کی بات۔ اب صحابی ہیں حضور کے، ایمان دیکھیے کیا ہے، نہیں کہتے اب بھی کہ یا رسول اللہ جڑے مر گئے انہوں نے کنج بلائیے۔ جب یہ بات سنی کہ جاؤ اپنے بچوں سے کہو تمہیں اللہ کا محبوب بلاتا ہے، اندر گئے، دونوں مرے ہوئے بچوں کے چہرے سے چادر اٹھائی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، اگر تمہارے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ باپ جاتا ہے اور دونوں بچوں کے، مرے ہوئے بچوں کے سر سے چادر اٹھا کے کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹا اٹھو، کملی والے نے بلایا، دونوں اٹھے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک کو سرکار نے دائیں بٹھایا،
دوسرے کو بائیں بٹھایا. جابر بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچے. خوشی کی آنکھوں آنسو صاف کرنے کے بعد کچن کا دروازہ کھول کے بیوی کو کہتے ہیں وہ دیکھنا تیرے صبر کا اللہ نے بدلہ کتنا پیارا. تو نے آقا کی خوشی کا بھرم رکھا ہے, تو نبی کی خوشی میں خوش رہی ہے. اپنے 2 بیٹوں کی قربانی پہ تو نے احتجاج نہیں کیا, واویلا نہیں کیا. سرکار کے آنے پہ تو نے ماتم کی فضا قائم نہیں ہونے دی. وہ دیکھ تو نے آقا کے لیے خوشی کا مظاہرہ کیا, اللہ نے دونوں کو نبی کے صدقے زندہ فرما دیا ہے. وہ دیکھ دونوں کملی والے کی بغل میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں میرے نبی کے لنگر رحمت کو. کھانا کھایا میرے محبوب نے, بچوں نے اپنا حال سنایا. کملی والے اسی تے اگوں ہو کے آئے ہاں جے سونیا لجپالا سانو موڑی آئی. اکو بکری گھر چ سونے رسول دودھ پیتے ہیں صبح شام, باپ غریب ہے, آپ کے لیے بکری تو ذبح کر دی. کملی والے آقا ہمارا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. عرض کرنے لگے لجپال نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم تو زندہ ہو گئے, بکری کو بھی زندہ کرو. آقا ہم تو زندہ ہو گئے, بکری کو بھی زندہ کرو. تا ابد یہ گھر ہمارا پائندہ تابندہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جابر بکری کی ہڈیاں اکٹھی کرو جو کھائی جا چکی ہے, جو ذبح ہو چکی ہے, جو ہڈیاں میں پک چکی ہے. گوشت پیٹوں میں چلا گیا ہے, ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, ہڈیاں جمع کی. میرے محبوب نے دستے حیات پھیرا, بکری بھی زندہ ہو گئی. اے میرے آقا ہمارے لیے غیب ہے سب کتابیں, غیب ہیں سب کتابیں. فرمایا میں شب معراج سب پہ مہر تصدیق ثبت کر چکا ہوں. ہمارے لیے غیب ہیں آقا سب رسول. فرمایا میں شب معراج سب کو مقتدی بنا چکا ہوں. آقا ہمارے لیے غیب ہیں کل فرشتے. فرمایا تم کل کی بات کرتے ہو, فرشتوں کا امام جبرائیل میرے ایک بیٹی کے گھر میں چکی پیستا ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے غیب ہے جنت. فرمایا جنت میں جا کے اپنے بلال کی شادی بھی کروایا ہوں. ہمارے لیے غیب ہے دوزخ. فرمایا دوزخ کو سمجھایا ہوں, دیکھنا خیال رکھنا. اے نہیں بے جو لبے تے بسم اللہ دیکھ دکھا کے اسے بھی سمجھایا ہوں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در پہ بہا دیے ہیں. آنے دو اے کملی والے آقا, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. اے آقا ہمارے لیے رب غیب ہے. فرمایا میں نے شب معراج اسے بھی رج کے دیکھ لیا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے وہ میرے لیے حاضر ہے. اے اللہ واقعی تیرے محبوب غیب جانتے ہیں. فرمایا تم جاننے کی بات کرتے ہو, یہ تو تقسیم بھی فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو, وہ تسی بھی بولو کھبے پاسے والے ہو. کیا کرتے ہیں بولو, کس چیز کو بولو, کس چیز کو, حضور تقسیم بھی. فرمایا تم جاننے نہ جاننے کی بحثوں میں الجھے ہو. رب العالمین اعلان کرتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین.
میرا محبوب تو غیب بانٹنے میں بخل کتنا دیتے ہیں او کتنا دیتے ہیں، فرمایا جتنا لینے والے میں صلاحیت ہو۔ میں ایک بات کہہ کے جملہ آگے بڑھاؤں، دیا اپنے نواسے کو، شہنشاہ بغداد کو، غوث الاغیاث کو، قطب الاقطاب کو، 11ویں میرے غوث کی بھی تو سر پہ ہے نا، بانٹا میرے نبی نے غیب، غیب بانٹا میرے نبی نے غیب۔ پیر ودائی اس کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کے، پیر ودائی جسے نظر آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، نظر آ رہی ہے دکھی نے، تو بندہ سیانا ہے پاکستان سے کر رہا ہے، کس کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ راجہ بازار کسی کو نظر آ رہا ہے؟ غیب ہے یا حاضر؟ دسو نا یار، لاہور تے اس تو بھی بڑا غیب ہے کیونکہ زیادہ دور ہے، تے کراچی تے ہور بڑا غیب ہے، تے جو دبئی تے ہور بڑا غیب ہے، غیب ہے نا۔ غیب بانٹا میرے محبوب نے، اپنے نواسے کو بانٹا۔ بولو تو صحیح ہے شہنشاہ بغداد کتنا لیا ہے؟ فرمایا تم پیر ودائی کے ایک گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اگلی گلی کو نہیں دیکھ سکتے، اپنا حال یہ ہے بھلے خادم مسجد کی کھڑکیاں بند کر دے، دروازے بھی بند کر دے، لیکن اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان، رب کی ساری زمین پہ شرق و غرب کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں کا خردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا کٹا ہوا دانہ رکھا ہوتا ہے۔ نواسے کو غیب ملا، رب کی ساری خدائی کو دیکھے، جس کے نواسے کے پاس اتنا غیب ہے، اس نبی کا مدینہ پیر ودائی سے کتنا دور ہوگا لوگو۔ فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ گل ابھی اجے اتھے ہی ہے، گل اجے اتھے ہی ہے، آقا آپ کیوں نہیں سوتے؟ میں نے تو یہ خالی ایک نبوت کی حیثیت سے سرکار کا مختصر سا ایک تعارف جو مجھے توفیق تھی وہ عرض کیا ہے، گل تو اجے اتھے ہی ہے کہ میرا نبی سوتا، آج بھی سوتا، کیوں؟ فرمایا ڈیوٹی بڑی سخت ہے، ڈیوٹی بڑی، یا نبی اللہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں۔ اے کملی والے آقا کیسے گواہ ہو؟ بس ایک جھلک میرے نبی کی شان شہادت، شان گواہی کی سنو۔ ڈیوٹی بڑی، یا نبی اللہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں۔ اے کملی والے آقا کیسے گواہ ہو؟ بس ایک جھلک میرے نبی کی شان شہادت، شان گواہی کی سنو۔ بات ختم کر دوں، رب العالمین فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ فكيف، اللہ کی زبان دیکھ کیسی میٹھی ہے، کیسی کشش والی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا؟
وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ جی کون سا منظر، جئنا جب ہم بلائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت کی طرف سے ایک گواہ بلائیں گے، لکل قوم ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے، ہر قوم، ہر امت، ہر گروہ کے لیے ایک گواہ بلایا جائے گا۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو اللہ بلائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا نبیوں گواہی دو، گواہی دو، تم گواہی دو، تم نے کیا کیا ہے۔ توجہ، بات قابل توجہ ہے، تم گواہی دو، تم نے کیا کیا ہے۔ عجیب بات ہے بابا، اگر گواہی لینی ہے کہ تقریر کیسی ہوئی، مجھ سے کیوں لیتے ہو، سننے والوں سے لو نا۔ اللہ گواہی لینی ہے کہ جلسہ کیسا ہوا، ارے لوگوں سے کیوں لیتے ہو، منعقد کرنے والے سے لو نا۔ عجیب بات ہے، گواہی تو امت کو دینی چاہیے کہ مولا نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں تیری بات سنائی ہے، ہمیں شریعت سکھائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نانا نبیوں گواہی تم دو بھی اپنی۔ میرے اللہ گواہی تو کوئی دوسرا دیتا ہے، دستور یہی ہے، فرمایا میں نے نبی کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں رکھا۔ اگر پیغمبر کی گواہی کوئی دوسرا دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ نبی کی بات تو میری وجہ سے بنی ہے، اگر میں گواہی نہ دیتا پیغمبر کی بات نہ بنتی۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو کسی بندے کا احسان مند نہیں رہنے دیتا۔ پیغمبر کی یہ شان ہے، نبی اپنے فعل پر خود گواہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر معاملے میں 2 گواہ چاہیے، وہاں پیغمبر اکیلا اپنی ذات کے لیے گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے عام گواہی، چاہے پیر فقیر مولوی خطیب وزیر مشیر یا کسی کمزور غریب، جس کسی بھی کی گواہی ہو، 2 مرد پورے ہونے چاہیے، نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، نہیں تو 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں لازمی ہیں۔ یہاں 1 کے بجائے 2، وہاں نبی اکیلے، یہاں گواہی میری تیرے حق میں، تیری گواہی میرے حق میں، وہاں پیغمبر اپنی گواہی دے گا اپنے ہی حق میں۔ عرض کرے گا مولا میں نے تیرا کلام سنایا ہے، تیری بات پہنچائی ہے، اللہ اپنے فرائض پورے کیے ہیں۔ رب العالمین فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے، اللہ جی کوئی دوسرا بھی تو مانے نا۔ فرمایا میں نے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہوتا ہے، جو ہے ہی پاک، یہ سچ ہی تو کہتا ہے، یہ سچ ہی تو کہتا ہے۔ جب میں نے بھیجا ہے اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اپنی اپنی گواہیاں دے کے بات ختم کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا انتظار کرو، مولا گواہی تو دے چکے، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تم 1.25 لاکھ نے اپنی اپنی گواہی دی، اب ایک ایسے گواہ کو لائیں گے جو 1.25 لاکھ پر تنے تنہا گواہ بنے گا، تنے تنہا۔ اللہ جی 1.25 لاکھ واسطے تے کم از کم 2.5 لاکھ بندے چاہیے، 1 نو 2 سونے ربا 1.25 لاکھ واسطے کم از کم 2.5 لاکھ گواہ چاہیے۔ فرمایا وہ 2.5 لاکھ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان 2.5 لاکھ کے مقابلے میں میرا محبوب تنہا ہی سچا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ، آپ کو بلائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سارے 1.25 لاکھ یا کم و بیش پر، اے میرے محبوب آپ کو بلائیں گے، بلائیں گے، شہیدن، گواہ بلائیں گے۔ نبی منتظر کھڑے ہیں، نبیوں بیان ہو گئے، گواہیاں ہو گئیں، اب چلو نا۔ فرمایا نانا کہاں جائیں، جائیں گے تو تب جب آمنہ کا لال
چلیں گے تو تب جب احمد مختار بولے گا۔ اور سن لو دنیا کے کم صرفو، انبیاء بھی منتظر ہیں میرے نبی کے بول کے، میرے نبی کے فرمان کے، میرے محبوب کے تعامن کے، میرے محبوب کی دستگیری کے، میرے محبوب کی مشکل کشائی کے۔ جب نبی بھی محتاج ہیں تو امتی کیوں محتاج نہیں ہے؟ اے نبیوں نبی ہو کے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا تم ہی تو دنیا کو بتاتی ہو کہ نہ نیر بہایا ہو بن دیے نہ نیر بہایا۔ 300 100 سال تک آدم روئے لیکن یہی کہا کہ نہ نیر بہایا بن دیے نہ دکھڑے سنا یا بن دیے۔ اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، گل تیرے بنا یہاں بن دیے۔ 1.25 لاکھ منتظر، بولو بولو بولو۔ میرا خمیر ہی نعت سے بنا ہے، میں نعتخوانی کا قائل ہی نہیں، نعتخوانی کرتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، لیکن لوگوں اس چیز کا دھیان رکھیا کرو، نعت سنن نال عقیدے پختہ نہیں ہوندے، عقیدے قرآن سنن نال پختہ ہوندے۔